سورہ طور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور، قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مستور، اور کتاب جو لکھی جا چکی ہے یعنی لوح محفوظ، فی رق منشور، کھلے دفتر میں، والبیت المعمور، قسم ہے بیت المعمور کی، والسقف المرفوع، اور چھت کی جو اونچا ہے یعنی آسمان، والبحر المسجور، اور اس سمندر کی جو سلگایا جائے گا، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب پڑنے والا ہے، ما لہ من دافع، جسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، یعنی ایک نہ ایک دن وہ آنے والا ہے۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان ہل جائیں گے، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ اڑ جائیں گے، فویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے، الذین هم فی خوض، وہ جو اپنے مشغلے میں یلعبون، کھیلتے ہی رہتے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن یہ کافر دھکے دے دے کر ان کو جہنم میں دھکیلا جائے گا، ھذہ النار، یہ آگ ہے، التی کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، دنیا میں کہتے تھے کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی آگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے یا نہیں؟ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ یعنی آگ یہی کہتے تھے نا، کہتے تھے اس کو جادو ہے، اب یہ جادو ہے۔ اصلوہا، اس میں داخل ہو جاؤ، فاصبروا، صبر کرو، لا تصبروا، یا نہ صبر کرو، یعنی اب تمہارا صبر کرنا نہ کرنا برابر ہے، اس آگ میں اندر چلے جاؤ۔ سواء علیکم، تم پر برابر ہے، انما تجزون، سوائے اس کے نہیں تم سزا دیے جا رہے ہو، ما کنتم تعملون، اس کی جو تم عمل کرتے تھے۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقی پرہیزگار لوگ باغات میں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، وہ پھل کھانے والے، خوش باش ہوں گے، بما آتاہم، اس پر جو انہیں دیا، ربہم، ان کے رب نے، یعنی اعلیٰ نعمتیں کھائیں گے اور اس پر خوشی کیوں نہیں ہوگی۔ ووقاہم، اور بچا لیا ان کو، ربہم، ان کے رب نے، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے۔ کلو اشربو، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، رج پوج کے، بما کنتم تعملون، اس کے سبب جو تم عمل کرتے رہے ہو، یعنی دنیا میں نیک اعمال کر کے آئے ہو، نماز روزے اپنے پورے کر کے آئے ہو، تو اب تمہیں اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ متقین، تکیہ لگانے والے ہوں گے، علی سرر، تختوں پر، بڑے خوبصورت تخت لگے ہوں گے جن پر بیٹھ کے خوب مزے سے وہ کھانے کھا رہے ہیں۔ علی سرر مصفوفہ، ان تختوں پر جو قطار میں ہوں گے، وزوجناہم، اور ان کا ہم جوڑا بنائیں گے، بحور عین، ان حوروں کی جو موٹی آنکھوں والی ہیں، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم، اور پیچھے آئے ان کی اولاد بھی، ایمان کے ساتھ، یعنی ان کی اولاد بھی اسی طرح مومن ہوئی، نیک ہوئی، الحقنا بہم، ہم ملا دیں گے ان کو، ذریتہم، ان کی اولاد سے، یعنی ایمان والے جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے یا اللہ، دنیا میں ہماری جو اولاد ہوتی تھی، فیملی پوری ہوتی تھی، اب خالی ہم بیوی خاوند ہی ہیں، تو وہ کدھر گئے؟ وہ نہیں آئیں گے تو ہمیں تو مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ کریم پھر اولاد کو بھی اگر بخشے ہوئے نہیں بھی ہیں تو بخش کے ان کو جنت میں بھیجے گا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اور اگر اولاد چلی گئی ہے اور ماں باپ نہیں جا سکے تو اولاد بے قرار ہو جائے گی اور کہے گی یا اللہ، ماں باپ ہمارے وہاں ہوں، ہم یہاں ہوں، کیا فائدہ ہمارا جنت میں آنے کا؟ اللہ کریم ان کی سفارش قبول کر کے ماں باپ کو بھی بخش کے جنت میں لے جائے گا۔ تو ساری فیملی وہاں بھی دنیا کی طرح اکٹھے، اور پھر اس صورت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ
وہ وہاں آپس میں یہی دنیا کے بارے میں باتیں کرتے تھے کہ ہم دنیا میں اکٹھے رہتے تھے، اس طرح ہوتے تھے اور یہ سارے نیک عمل کرتے تھے، تو آج ہم اللہ کا فضل ہے کہ یہاں بھی اکٹھے ہیں۔ فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، ہم ملا دیں گے ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ، وما التناہم من عملہم من شیء، اور نہیں کمی چھوڑیں گے ان کے عمل میں کچھ بھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو پہلے گیا اس کے عمل سے لے کر ان کو دیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو تو ان کے عمل کی وجہ سے بھیجیں گے، اور جن کی سفارش کریں گے ان کو اپنے فضل سے بھیجیں گے۔ فرمایا کہ کل امرئ بما کسب رہین، ہر ایک آدمی اپنے عمل پر گرفتار ہے، یعنی جس نے جو جو کیا ہوگا اس کے مطابق اسے بدلہ ملے گا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کی مدد کی ہے، بِفَاكِهَةٍ، پھلوں سے، وَلَحْمٍ، اور گوشت سے، مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو وہ چاہیں گے، جو چاہیں گے رب وہاں دے گا۔ وہ کہیں گے یا اللہ دنیا میں فلاں قسم کا گوشت کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ وہ مہیا کر دے گا، منہ سے نکلنے کی دیر ہوگی وہ چیز سامنے موجود ہوگی۔ فرمایا یتنازعون فیہا، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا کر کے لیں گے، کاسن پیالے، لا لغو فیہا ولا تاثیم، لیکن اس جھگڑے میں کوئی لغو بات یا گناہ والی نہیں ہوگی، ہنسی گپ میں ایک دوسرے کا پیالہ اٹھا کے پیئیں گے، کھائیں گے، جس طرح دنیا میں ذوق شوق سے محبت سے رہنے والے کرتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی ہو۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اس وقت جلدی کہیں گے یا اللہ، وہ دنیا میں تو بچے بھی ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، اب یہاں بچے ہی کوئی نہیں ہے تو کیا مزہ ہے تیری جنت کا؟ تیری جنت میں کوئی بچے بھی ہوتے چھوٹے چھوٹے، وہ دوڑ رہے ہوتے تھے، بڑا مزہ آتا تھا۔ اللہ کریم فرمائے گا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ، ان کے بچے بھی وہاں ہی پیدا ہوں گے، اسی وقت پیدا ہوں گے، اور اسی طرح جس طرح ان کا دل ہوگا نا وہ دوڑیں گے۔ یطوف و طواف کریں گے علیہم، ان پر، یعنی دوڑ رہے ہوں گے، غلمان، ان کے بچے، لہم، جو ان کے اپنے ہوں گے، کأنہم، گویا کہ وہ لولو مکنون، موتی ہیں چھپے ہوئے، موتیوں کی طرح دوڑ رہے ہوں گے، خوبصورت چمک ہی چمک پیدا ہو۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر یتساءلون، سوال کریں گے، یعنی آپس میں ساری فیملی بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوں گے، وہ دنیا کی باتیں یاد آئیں گی کہ اس طرح دنیا میں رہتے تھے، اس طرح دنیا میں کاروبار کرتے تھے، وہ ساری باتیں ذہن میں ہوں گی، اور آپس میں ایک دوسرے سے مکالمہ بات چیت کریں گے۔ قالوا، کہیں گے، انا کنا، ہم تھے، قبل، اس سے پہلے، فی آلنا، اپنے خاندان میں، مشفقین، ڈرنے والے، ہم ڈرتے تھے پتہ نہیں جنت ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں ہمارا حال کیا ہوگا، پتہ نہیں قبر میں جائیں گے تو کیسے ہوں گے، پھر آگے جائیں گے تو پتہ نہیں آپس میں ملاقاتیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ آپس میں باتیں کریں گے۔ فرمایا فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا، ووقانا، اور ہمیں بچا دیا، عذاب السموم، جلانے والے عذاب سے، اس نے کرم کر دیا، جہنم سے بچ گئے ہیں، بس یہ تو اس کا کرم ہے کہ آپ اکٹھے بھی ہوگی۔ انا کنا من قبل، بے شک ہم اس سے پہلے، ندعو، اللہ کی پوجا کیا کرتے تھے، انہو، بے شک وہ ذات، هو البر الرحیم، بڑا مہربان ہے، نیک کی کرنے والا، یعنی ہماری باتوں کو قبول کرنے والا۔ فذکر، میرے محبوب ان کو نصیحت کر دے، فما انت بنعمت ربک، نہیں ہے تو اپنے رب کی نعمت سے، بکاہن، نہ کاہن ہے، ولا مجنون، نہ دیوانہ ہے، یعنی یہ غلط باتیں کر رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں مجنون ہے، نہ تو کاہن ہے اللہ کی نعمت سے، نہ مجنون ہے۔ ہم یقولون، یا بعض کہتے ہیں شاعر، یہ کوئی شاعر ہے، نتربص بھی، ہم انتظار کرتے ہیں اس پر، ریب المنون، حوادث زمانہ کی، یعنی ایسے شاعر کئی پیدا ہوئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، یہ بھی اب آیا ہے، ختم ہو جائے گا۔ میرے محبوب قل، فرما دو، تربصوا، تم انتظار کرو، فانی معکم من المتربصین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔
ام تامرہم یا تمہیں حکم دیتے ہیں اقلامہم ان کو حکم دیتے ہیں ان کے عقل بہذا اس بات کا، یعنی ان کے عقل یہی کہتے ہیں کہ یہ نبی جو ہے یہ دیوانہ ہے معاذ اللہ، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے. ہم قوم طاغون یا یہ سرکشوں کی قوم ہے. ہم یقولون یا کہتے ہیں تقبلہ اس نے یہ خود باتیں بنا لی ہیں، بل لا یؤمنون بلکہ یہ ایمان نہیں رکھتے. فَلْيَأْتُوا لے آئیں بے حدیث مثلی اس کی مثل کوئی ایک بات. اندازہ لگا پہلے فرمایا اس کے مقابلے میں قرآن لے آؤ، پھر فرمایا 10 صورتیں لے آؤ، پھر فرمایا ایک صورت لے آؤ، پھر فرمایا ایک آیت لے آؤ، یہاں فرمایا ایک بات ہی ایسی لے آؤ جیسی یہ کرتا ہے. ہمارے حضور کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے فرمایا یہ چیلنج ہے تمہیں قیامت تک کہ جیسی بات میرا نبی کرتا ہے ایسی ایک بات تم کر کے دکھا دو. تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسخا عرب کے بڑے بڑے، یوں جانیے منہ میں زبان نہیں بلکہ جس منہ میں جان نہیں. ہمارے نبی کا کون مقابلہ؟ فرمایا ایسی ایک بات کرو جیسا میرا نبی کرتا ہے. ان کا صادقین اگر سچے ہیں. ہم خلقو یا پیدا کیے گئے من غیر شیء کسی اور چیز سے، ہم الخالقون یا یہ خود کوئی پیدا کرتے ہیں. ہم خلق السماوات والارض یا انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا. بل لا یوقنون بلکہ یہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہم عندہم یا ان کے پاس خزائن ربک تیرے رب کے خزانے آ گئے. ہم المسیطرون یا یہ حاکم لگے پھرے ہیں. ہم لہم سلم یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے یستمعون فی کہ چڑھ کے اوپر باتیں سنتے ہیں. فلیات مستمعون لے آئیں کوئی سنی سنائی بات پہ سلطان مبین واضح دلیل کے ساتھ. ہم لہ البنات یا ان کی بیٹیاں ہیں یا اللہ کی بیٹیاں ہیں. ولکم البنون تمہارے بیٹے ہیں. کہتے تھے نا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرمایا عجیب ہے تمہاری بات. ام تسألہم یا میرے محبوب تو نے ان سے سوال کیا ہے اجرن کچھ پیسوں کا. فہم من مغرم مثقلون یہ اس چٹی میں بوجھل ہو گئے. ہم عندہم الغیب یا ان کے پاس غیب ہے. فہم یکتبون وہ لکھتے ہیں. ہم یریدون کیدن یا انہوں نے ارادہ کیا کسی مکر کا. فالذین کفروا هم المکیدون کافر ہیں ہی مکر کرنے والے. ہم لہم الہ غیر اللہ یا ان کے پاس اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے. سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ جس سے وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وَإِن يَرَوْا اگر دیکھ لیں کسفن کوئی ٹکڑا من السماء آسمان سے ساکتن گرنے والا یقولو کہیں گے سحاب مرکوم یہ بادل ہے طیبت ہے. فذرہم میرے محبوب چھوڑ ان کو حتی یلاقوا یومہم یہاں تک کہ اس دن کو پہنچیں الذی فیہ یسقون جس میں یہ بے ہوش پڑیں گے. یوم لا یغنی عنہم جس دن انہیں کوئی کام نہیں آئے گا قیدہم ان کا مکر شیئن کچھ بھی ولا ہم ینصرون نہ وہ مدد کیے جائیں گے. وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے دون ذالک اس کے علاوہ بھی یعنی اس کے بعد اور عذاب بھی آنے والا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لیکن اکثر ان میں سے لا يعلمون نہیں جانتے. وَاصْبِرْ میرے محبوب صبر کر لحکم ربک اپنے رب کے حکم سے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کیسا لاڈ ہے اللہ کو اپنے محبوب سے. فرمایا تو میری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے میں تجھے ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں میرے محبوب. ان کی باتوں میں نہ آ تو صبر کرتا جا اور تو انک بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. حالانکہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی ہے لیکن باقی ساروں پر رب کی نگاہ اور طرز کی ہے اپنے نبی پر نگاہ اور طرز کی ہے. فرمایا وسبح بحمد ربک اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد سے. حین تقوم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں. ومن اللیل اور رات کے وقت فسبحوا تسبیح بیان کر کیجیے. وادبار النجوم جب ستارے پیٹ پھیریں یعنی صبح کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی تسبیح بیان کیجیے.